بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ اللہ کی تلوار کی 82ویں قسط پیش خدمت ہے۔ زرار بن العزور نے دشمن کو اس کیفیت میں دیکھا کہ اس نے نہ صرف یہ کہ حملہ روک لیا ہے بلکہ وہ سامنے سے بھی اور دائیں بائیں سے بھی حملے کر رہا ہے۔ مسلمانوں کا جوش و خروش کچھ کم نہ تھا، لیکن رومی جس منظم انداز سے لڑ رہے تھے اس سے یہی ایک خطرہ نظر آنے لگا کہ وہ مسلمانوں کو بھگا کر اور کاٹ کر آگے نکل جائیں گے۔ زرار کو خالد نے جس حرکت سے منع کیا تھا انہوں نے وہی حرکت کی۔ پہلے تو وہ منظم طور پر رومیوں پر حملے کراتے رہے، لیکن دیکھا کہ رومی پیچھے ہٹنے کی بجائے چڑھے آ رہے ہیں تو زرار جوش میں آ گئے اور چند ایک مجاہدین کو ساتھ لے کر رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے اپنی مخصوص جرت اور شجاعت کا مظاہرہ کیا اور جو رومی ان کے سامنے آیا وہ کٹ کر گرا اور اس طرح وہ اندھا دھند بہت آگے نکل گئے۔ یہ ہے برہنہ جنگجو، کسی رومی نے نعرہ لگایا۔ یہ کوئی سالار ہو سکتا تھا۔ اس نے للکار کر کہا، گھیرے میں لے لو، اسے زندہ پکڑو۔ زرار نیم برہنہ ہو کر لڑنے اور دشمن کو ہر میدان میں حیران کو نقصان پہنچانے میں اتنے مشہور ہو گئے تھے کہ ان تاکیہ تک ان کی شجاعت کے چرچے پہنچ گئے تھے۔ رومیوں نے اس نیم براہنہ جنگجو کو پہچان لیا۔ زرار کے دائیں بازو میں ایک تیر لگ چکا تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ زرار کے جسم پر 2 زخم اور بھی تھے۔ بہرحال ان کے بازو میں تیر اترنے پر سب متفق ہیں۔ زرار نے تیر کھینچ کر بازو سے نکال پھینکا۔ تیر نکالنا بڑا ہی اذیت ناک ہوتا ہے، وہاں سے گوشت باہر نکل آتا ہے، لیکن زرار بن العزور عاشق رسول تھے۔ وہ تو جیسے اپنے جسم و جان سے دستبردار ہو گئے تھے۔ یہ تیر اور تلواریں تو جیسے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ رومیوں کا تیر کھا کر انہوں نے تیر یوں نکال پھینکا جیسے ایک کانٹا نکال پھینکا ہو۔ ان کا دایاں ہاتھ تلوار کو مضبوطی سے تھامے رہا اور رومی کٹتے اور گرتے رہے۔ رومی انہیں زندہ پکڑنے کا تہیا کر چکے تھے۔ انہوں نے زرار کے آدمیوں کو جو ان کے ساتھ آگے نکل گئے تھے بکھیر کر الگ الگ کر دیا اور زرار کو گھیرے میں لے لیا۔ اس موقع پر انہیں 1 یا 2 زخم آئے۔ آخر کئی رومیوں نے مل کر انہیں پکڑ لیا اور انہیں باندھ لیا۔ رومی بلند آواز سے چلانے لگے، مسلمانوں، تمہارا سالار ہمارا قیدی ہو گیا ہے۔ ہم نے تمہارے ننگے سالار کو پکڑ لیا ہے۔ ہم شہنشاہ ہرقل کو تحفہ دیں گے۔ رومیوں کی للکار بلند ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ٹھیک کہتے تھے۔ شہنشاہ ہرقل کے لیے زرار سے بڑھ کر اور کوئی تحفہ اچھا نہیں ہو سکتا تھا۔ رومی نے باندھ کر پیچھے لے گئے۔ ان کے زخموں سے خون بڑی تیزی سے بہا جا رہا تھا، جس سے یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ ہرقل تک زندہ نہیں پہنچ سکیں گے۔ رومیوں نے ان کی مرہم پٹی کر دی۔ اس دور کی جنگوں میں فوجیں یوں بھی شکست کھا جاتی تھی کہ سپہ سالار مارا گیا، پرچم گر پڑا اور پوری کی پوری فوج بھاگ اٹھی۔ لیکن مسلمانوں کا معاملہ اس کے برعکس تھا۔ زرار جیسا سالار پکڑا گیا تو دشمن کی یہ للکار سن کر کہ اس نے ان کے سالار کو پکڑ لیا ہے، مسلمانوں نے حملوں کی شدت میں اضافہ کر دیا۔ وہ لپکتے ہوئے شعلے اور گرجتی ہوئی بجلیاں بن گئے۔ رافع بن عمیرہ زرار کے نائب سالار تھے۔ انہوں نے گرج کر اعلان کیا کہ اب کمان ان کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے سامنے سے رومیوں پر حملے کرائے، خود بھی حملوں کی قیادت کی اور دشمن کی صفوں کو توڑ کر آگے جانے کی کوشش کی، لیکن رومیوں کی صفیں مل کر بڑی مضبوط دیوار بن گئی تھیں۔ رافع زرار کو رہا کرانے کی کوشش میں تھے، لیکن ان کی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ مسلمان اپنے سالار کو دشمن سے چھڑانے کے لیے جان کی بازی لگائے ہوئے تھے۔ دوپہر سے ذرا بعد کا وقت تھا۔ خالد دمشق کے ارد گرد گھوم پھر کر جائزہ لے رہے تھے کہ دیوار کہیں سے توڑی جا سکتی ہے یا نہیں۔ 2 سالار ان کے ساتھ تھے۔ خالد نے کہا، خدا کی قسم، دمشق ہمارا ہے، رومیوں کو کمک نہیں مل سکتی۔ زرار اور رافع ان کی کمک کو بگا چکے ہوں گے۔ خالد چپ ہو گئے۔ ایک گھڑ سوار ان کی طرف بڑا تیز آ رہا تھا۔ قاصد معلوم ہوتا ہے، خالد نے کہا اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر اس کی طرف بڑھے۔ گھوڑ سوار نے گھوڑا ان کے قریب روک کر کہا، سالار عالی، رومیوں نے زرار بن العزور کو پکڑ لیا ہے۔ ابن عمیرہ نے ان کی جگہ لے لی ہے۔ انہوں نے ابن العزور کو رہا کرانے کی بہت کوشش کی ہے،
لیکن رومیوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ہم ناکام ہو گئے ہیں۔ ابن عمیرہ نے مجھے اس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے کہ کمک کے بغیر ہم رومیوں کو نہیں روک سکیں گے۔ خالد نے برہم سا ہو کر کہا، کیا میں نے اسے منع نہیں کیا تھا کہ اپنے آپ کو قابو میں رکھنا؟ رومی ہمارے اتنے قیمتی سالار کو نہیں لے جا سکتے۔ خالد نے تمام سالاروں کو بلایا اور انہیں زرار کی گرفتاری اور بیت لحیہ میں رومیوں کے سامنے مسلمانوں کی کمزور حالت کے متعلق بتایا۔ خالد نے کہا، میں خود ابن عمیرہ کی مدد کے لیے جانا چاہتا ہوں، لیکن محاصرہ کمزور ہو جائے گا۔ رومی باہر آ کر تم پر حملہ کر دیں گے۔ ہماری نفری پہلے ہی کم رہ گئی ہے۔ اگر میں نہیں جاتا اور میں کمک نہیں بھیجتا تو ہمارے 5-6 ہزار سوار مارے جائیں گے اور رومیوں کی کمک سیدھی یہاں آ کر ہلہ بول دے گی۔ بتا سکتے ہو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ابو عبیدہ نے کہا، رافع کی مدد کو پہنچنا اور رومیوں کی کمک کو روکنا زیادہ ضروری ہے۔ ابن ولید، تو سمجھتا ہے کہ تیرا جانا ضروری ہے تو ابھی چلا جا۔ ہمیں اور دمشق کے محاصرے کو اللہ پر چھوڑ۔ رومیوں کو باہر آ کر حملہ کرنے دے، وہ زندہ اندر نہیں جا سکیں گے۔ دوسرے سالاروں نے ابو عبیدہ کی تائید کر کے خالد کو یقین دلایا کہ ان کی نفری کم ہو گئی تو بھی وہ محاصرے کو درم برم نہیں ہونے دیں گے۔ خالد نے کہا، اگر مجھے جانا ہی ہے تو میں فوراً نہیں جاؤں گا۔ میں ایسے وقت یہاں سے سواروں کو ساتھ لے کر نکلوں گا جب دشمن ہمیں نہیں دیکھ سکے گا۔ ابو عبیدہ، میری جگہ لے لے، میں آدھی رات کے بعد 4000 سوار لے کر نکل جاؤں گا۔ تم سب پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ 4000 سواروں کو تیاری کی حالت میں لگ کر دو اور انہیں بتا دو کہ آدھی رات کے بعد روانہ ہونا ہے۔ بیت لحیہ کم و بیش 20 میل دور تھا۔ سورج غروب ہونے تک وہاں رومیوں اور مسلمانوں میں لڑائی ہوتی رہی۔ رافع بن عمیرہ نے شام طریق ہونے کے بعد بھی مجاہدین کو رومیوں کے عقب میں پہاڑیوں کے درمیان سے گزار کر بھیجا، مگر ہر ٹولی ناکام واپس آئی۔ رافع نے کئی بار کہا، جو وقت گزرتا جا رہا ہے زرار بن العزور موت کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ کرے وہ زندہ ہو، اللہ اسے زندہ رکھے، ہم اسے چھڑا کر ضرور لائیں گے۔ رات گزر گئی، صبح کا اجالا بھی پوری طرح نہیں نکھرا تھا کہ خالد 4000 سواروں کے ساتھ رافع کے پاس پہنچ گئے۔ خالد آدھی رات گزر جانے کے بہت بعد دمشق سے روانہ ہوئے تھے۔ انہوں نے 4000 سواروں کو شام کے بعد خاموشی سے محاصرے سے ہٹا کر پیچھے کرنا شروع کر دیا تھا اور سوار پیچھے جا کر اکٹھے ہوتے جا رہے تھے۔ یہ جگہ دمشق سے ذرا دور تھی۔ خالد انہیں ساتھ لے کر روانہ ہوئے تو شہر میں محصور رومیوں کو خبر تک نہ ہوئی۔ خالد اور ان کے سوار دستے کو دیکھ کر رافع اور ان کے سواروں نے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ خالد نے بڑی تیزی سے دشمن کا اور رافع کے سواروں کا جائزہ لیا اور دونوں دستوں کو ضرورت کے مطابق ترتیب میں کر کے حملے کا حکم دے دیا۔ حملہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا کہ ایک گھڑ سوار مسلمانوں کی صفوں سے نکلا اور گھوڑا سر پر دوڑاتا خالد سے بھی آگے نکل گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے میں برچی تھی۔ خالد کو اس پر غصہ آیا اور انہوں نے چلا کر اسے پکارا، لیکن وہ رومیوں کی اگلی صف تک پہنچ چکا تھا۔ جسم کے لحاظ سے وہ موٹا تازہ نہیں تھا۔ اس کے سر پر سبز رنگ کا عمامہ تھا اور اس نے اپنا چہرہ ایک کپڑا باندھ کر چھپایا ہوا تھا۔ اس کی صرف آنکھیں نظر آتی تھی۔ رافع بن عمیرہ نے کہا، یہ خالد ہے، ایسی جرت خالد کی سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ رافع ایک پہلو پر تھے جہاں سے خالد نظر نہیں آتے تھے۔ خالد نے حملہ روک لیا اور وہ رافع کے پاس گئے۔ رافع انہیں دیکھ کر حیران ہوئے۔ رافع نے خالد سے کہا، ابن ولید، اگر وہ تو نہیں جو رومیوں پر اکیلا ٹوٹ پڑا ہے تو وہ کون ہے؟ خالد نے کہا، میں یہی تجھ سے پوچھنے آیا ہوں۔ میں نے ابن العزور کو اسی حرکت سے روکا تھا۔ رافع نے کہا، وہ دیکھ ابن ولید، وہ جو کوئی بھی ہے ذرا دیکھ۔ وہ جو کوئی بھی تھا مسلمانوں کو بھی اور رومیوں کو بھی حیران کر رہا تھا۔ جو رومی اس کے سامنے آتا تھا وہ اس کی برچھی یا تلوار کا شکار ہو جاتا تھا۔ یہ سوار کہیں رکتا نہیں تھا۔ ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے میں برچھی ہونے کے باوجود اس نے گھوڑے کو اپنے قابو میں رکھا ہوا تھا۔ ایک رومی کو گرا کر وہ دور چلا جاتا، کوئی اس کے تعاقب میں جاتا
تجھے سوار یکلخت گھوڑے کو روک کر یا گما کر اپنے تعاقب میں آنے والے کو ختم کر دیتا۔ خالد بھی دم بخود ہو گئے تھے۔ ایک بار رومیوں کو گرا کر اس نے گھوڑا دور سے موڑا تو خالد کے قریب سے گزرا۔ خالد نے چلا کر اسے رکنے کو کہا لیکن سوار نہ رکا۔ دیکھنے والوں کو اس کی صرف آنکھیں نظر آئیں۔ ان آنکھوں میں کچھ اور ہی چمک تھی، بلکہ ان آنکھوں میں دلکشی سی تھی۔ اس کی تلوار اور اس کی برچی کی ینی خون سے سرخ ہو گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر رومیوں کی طرف جا رہا تھا۔ رافع نے غضبناک آواز میں کہا، ابن ولید، تو حملے کا حکم کیوں نہیں دیتا؟ خدا کی قسم، یہ جنگ اس اکیلے سوار کی نہیں۔ مجاہدین اس سوار کی حیرتناک شجاعت کو دیکھ کر جوش سے پھٹ رہے تھے اور وہ بھی حملے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ خالد نے حملے کا حکم دے دیا۔ اب مجاہدین اسلام نے جو حملہ کیا تو یہ ایسے غضبناک سیلاب کی مانند تھا جو بند توڑ کر آیا ہو۔ اس ایک پراسرار سوار نے مجاہدین کے لشکر میں قہر بھر دیا تھا۔ مجاہدین نے خالد کی بتائی ہوئی ترتیب سے حملہ کیا، لیکن وہ سوار اپنے لشکر سے الگ تھلگ اپنی طرز کی لڑائی لڑتا رہا۔ خالد اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ تو جیسے پاگل ہو چکا تھا یا وہ خودکشی کے انداز سے لڑ رہا تھا۔ ایک بار پھر وہ خالد کے قریب سے گزرا۔ خالد چلائے، رک جا اے جان پر کھیلنے والے، کون ہے تو؟ سوار نے گھوڑا ذرا روکا، خالد کی طرف دیکھا۔ کپڑے کے نقاب سے اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں اور اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ خالد نے اپنے دو محافظوں سے کہا کہ اس سوار کو گھیر کر لے آئیں ورنہ یہ مارا جائے گا۔ دیکھو یہ تھک بھی گیا ہے۔ دونوں محافظوں نے گھوڑے دوڑا دیے اور اسے جا لیا۔ ایک محافظ نے اسے کہا، کیا تو نے سنا نہیں؟ سالار اعلیٰ نے تجھے بار بار پکارا ہے۔ سوار محافظوں کو چپ چاپ دیکھتا رہا۔ دوسرے محافظ نے کہا، سالار اعلیٰ تجھ سے خفا نہیں، آ اور اس سے خراج تحسین وصول کر۔ سوار نے ایک بار پھر گھوڑے کا رخ دشمن کی طرف کر دیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ایڑ لگاتا ایک محافظ نے اپنا گھوڑا اس کے آگے کر دیا اور دوسرے نے اس کی لگام پکڑ لی۔ عجیب بات تھی کہ سوار نے کوئی بات نہ کی اور نقاب سے اس کی صرف آنکھیں نظر آتی رہیں۔ یہ عام سی آنکھیں نہیں تھی۔ محافظ اسے اپنے ساتھ لے گئے اور خالد کے سامنے جا کھڑا کیا۔ اس نے برچی اور تلوار سے اتنے زیادہ رومیوں کو ہلاک کیا تھا کہ دونوں ہتھیار پورے کے پورے لال ہو گئے تھے اور ان سے خون بہہ بہہ کر اس سوار کے ہاتھوں تک چلا گیا تھا اور کپڑے پر بھی چھینٹے پڑے تھے۔ خالد نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اس نے نظریں جھکا لی۔ خالد نے کہا، آنکھوں سے تو نو عمر لڑکا لگتا ہے۔ تو نے اپنی شجاعت کا سکہ میرے دل پر بٹھا دیا ہے۔ تیری قدر میرے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم، میں تیرا چہرہ دیکھوں گا اور تو بتا کہ تو ہے کون؟ سوار نے کہا، تو میرا امیر ہے اور میرا سالار ہے اور تو میرے لیے غیر مرد ہے۔ میں تیرے سامنے اپنا چہرہ کیسے بے نقاب کر دوں؟ جسے تو میری شجاعت کہتا ہے یہ ایسا اشتعال اور غصہ ہے جو میرے اختیار سے باہر ہے۔ خالد نے اس سوار کی بات سن کر کہا، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو۔ کس کی بیٹی ہے تو؟ کس کی بہن ہے تو؟ اس نے جواب دیا، میں الازور کی بیٹی خولہ ہوں۔ خالد نے کہا، زرار بن الازور کی بہن؟ خولہ بنت الازور نے کہا، خدا کی قسم، میں اپنے بھائی کو رومیوں کی قید سے چھڑا کر دم لوں گی۔ خالد نے کہا، خوش نصیب ہے الازور جس کے گھر میں زرار جیسے بیٹے اور خولہ جیسی بیٹی نے جنم لیا ہے۔ یہ لڑائی صرف تیری نہیں بنت الازور، ہمارے ساتھ رہ اور دیکھ کہ ہم تیرے بھائی کو کس طرح رہا کراتے ہیں۔ اس دور میں عورتیں بھی اپنے خامدوں اور بھائیوں کے ساتھ میدان جنگ میں جایا کرتی تھیں۔ خولہ اپنے بھائی زرار کے ساتھ آئی تھی۔ انہیں پتا چلا کہ ان کے بھائی کو رومیوں نے قید کر لیا ہے تو انہوں نے اسے ذاتی جنگ سمجھ لیا۔ سپہ سالار خالد کی بھی پرواہ نہ کی اور رومیوں پر ٹوٹ پڑی۔ عورتیں اور بچے دمشق کے مضافات میں تھے۔ خولہ وہاں سے خالد کے 4000 سواروں کے پیچھے پیچھے چل پڑی تھیں۔ جو ہی رومی اور مسلمان آمنے سامنے آئے، خولہ نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور رومیوں پر ٹوٹ پڑی۔ خولہ نے ایسی مثال قائم کر دی جس نے مجاہدین اسلام کو نیا حوصلہ اور نیا ولولہ دیا۔ اب مسلمانوں کی نفری بھی زیادہ ہو گئی تھی اور قیادت خالد کی تھی۔
خالد کے ساتھ جو 4000 سوار گئے تھے وہ تازہ دم تھے۔ اس کے علاوہ پورا لشکر زرار کے قیدی ہو جانے پر آگ بگولا تھا۔ رومیوں کے لیے اس حملے کو برداشت کرنا ناممکن ہو گیا۔ انہوں نے جم کر لڑنے کی کوشش کی، لیکن خالد کی چالوں اور ان کے لشکر کے غیاظ و غضب کے سامنے رومی ٹھہر نہ سکے۔ رومیوں کی فوج چونکہ ایک منظم اور تربیت یافتہ فوج تھی، اس لیے اس کی پسپائی بھی منظم تھی۔ اسے پسپا کرنے میں خالد کو بہت زور لگانا پڑا۔ رومیوں کی پسپائی سے یہ مقصد تو پورا ہو گیا کہ دمشق کے دفاعی دستے کمک اور رسد سے محروم رہے۔ رومیوں کا یہ کمال تھا کہ وہ جو رسد ساتھ لائے تھے وہ اپنے ساتھ ہی لے جا رہے تھے۔ اب دوسرا مقصد سامنے تھا اور وہ تھا زرار کی رہائی۔ اس مقصد کے لیے خالد نے رومیوں کا طاقت جاری رکھا۔ رومی اور تیزی سے پسپا ہونے لگے۔ خالد نے ہر داؤ کھیلا مگر رومیوں نے کوئی داؤ کامیاب نہ ہونے دیا۔ خالد نے تعاقب کی رفتار کم نہ کی۔ ان کی کوشش یہ تھی کہ رومی کہیں رکنے نہ پائیں۔ خالد خود پیچھے رہ گئے۔ یہ بہن کا احسار تھا جو اللہ نے قبول کیا، اور یہ زرار کا عشق رسول تھا جو اللہ کو اچھا لگا۔ زرار کی سرفروشی کو اللہ نے نظر انداز نہ کیا۔ پتہ چلا کہ زرار رومیوں کی قید میں زندہ ہیں۔ یہ خبر دینے والے 2 عربی تھے جو اس علاقے میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ خالد کے 2-4 سوار چھوٹی سی ایک بستی کے قریب سے گزرتے رک گئے۔ وہ پانی پینا چاہتے تھے۔ بستی کے لوگ اس خیال سے خوف زدہ ہو گئے کہ یہ فاتح فوج کے آدمی ہیں، اس لیے یہ لوٹ مار کریں گے اور جوان لڑکیوں پر ہاتھ ڈالیں گے۔ آبادی میں ہڑبونگ سی مچ گئی۔ 2 آدمی مسلمان سواروں کے پاس آئے۔ انہوں نے سواروں سے کہا، ہم بھی عرب کے باشندے ہیں، ہم مسلمان تو نہیں، پھر بھی عرب کی مٹی کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ ہماری خاطر اس بستی پر ہاتھ نہ اٹھائیں۔ ایک مسلمان سوار نے کہا، تم نہ کہتے تو بھی ہم اس بستی کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتے۔ ان لوگوں سے کہو کہ ہم سے نہ ڈریں، ہم تم سب کے محافظ ہیں، ہم پانی پی کر چلے جائیں گے۔ دونوں عربوں نے بستی کے لوگوں سے کہا کہ وہ ڈرے نہیں اور اپنے گھروں میں رہیں۔ ان عربوں نے سواروں کو اور ان کے گھوڑوں کو پانی پلایا، اور اس دوران وہ سواروں کے ساتھ باتیں بھی کرتے رہے۔ باتوں باتوں میں ان عربوں نے سواروں کو بتایا کہ ایک گھوڑے پر رومیوں نے ایک آدمی کو باندھ رکھا تھا۔ اس کا سر ننگا تھا اور اس کی قمیض بھی نہیں تھی، اور اس کے ایک بازو پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ ایک عرب نے بتایا، اسے انہوں نے یہاں پانی پلانے کے لیے روکا تھا، وہ تمہارا ساتھی معلوم ہوتا تھا۔ مسلمان سواروں کو شک نہ رہا، یہ زرار تھے۔ سواروں نے ان عربوں سے مزید معلومات لیں۔ زرار کے ساتھ تقریباً 100 رومی تھے۔ وہ رومی لشکر کی پسپائی سے بہت پہلے وہاں سے گزرے تھے اور وہ حمص کی طرف جا رہے تھے۔ مسلمان سواروں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ وہ پیچھے جا کر سپہ سالار کو زرار بن الازور کے متعلق یہ اطلاع دے۔ خالد نے یہ خبر سن کر کہا، الحمدللہ، زرار زندہ ہے اور وہ زندہ رہے گا۔ انہوں نے اسے قتل کرنا ہوتا تو کر چکے ہوتے۔ وہ اسے اپنے بادشاہ کے پاس لے جا رہے ہیں، ابن عمیرہ کو بلاؤ۔ رافع بن عمیرہ آئے تو خالد نے انہیں زرار کے متعلق جو اطلاع ملی تھی پوری سنا کر کہا کہ وہ 100 سوار چن لیں جو جان پر کھیلنے والے شاہ سوار ہوں۔ انہیں ساتھ لے کر حمص کی طرف ایسا راستہ اختیار کریں جو راستہ نہ ہو۔ مطلب یہ تھا کہ راستہ چھوٹا کر کے حمص کی طرف جائیں اور ان 100 رومیوں کو روکیں اور ابن الازور کو رہا کرائیں۔ رافع جب سواروں کا انتخاب کر رہے تھے تو زرار کی بہن کو پتہ چل گیا کہ رافع زرار کو آزاد کرانے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ رافع کے پاس دوڑی گئیں اور کہنے لگی کہ وہ بھی ان کے ساتھ جائیں گی۔ رافع نے کہا، نہیں بنت الازور، خدا کی قسم، جو کام ہمارا ہے وہ ہم ایک عورت سے نہیں کرائیں گے۔ تجھے تیرا بھائی چاہیے، وہ تمہیں مل جائے گا، نہیں ملے گا تو ہم بھی واپس نہیں آئیں گے، میں اگر سپہ سالار سے اجازت لے لوں۔ رافع نے کہا، ابن ولید تجھے اجازت نہیں دے گا، الازور کی بیٹی۔ خولہ مایوس ہو گئی۔ رافع چنے ہوئے 100 سواروں کے ساتھ بڑی عجلت سے روانہ ہو گئے۔ انہوں نے حمص کی طرف جانے والے راستے کا اندازہ کر لیا تھا۔ وہ اس راستے سے دور دور تیز رفتار سے گھوڑے دوڑاتے گئے۔ وہ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے کہ ایک طرف سے گھوڑا سر پر دوڑتا آ رہا تھا۔ وہ رومی نہیں ہو سکتا تھا، رومی ہوتا تو اکیلا نہ ہوتا، وہ خالد کا قاصد ہو سکتا تھا، کوئی نیا حکم لایا ہوگا۔
وہ قریب آیا تو اس کا سبز عمامہ اور چہرے پر کپڑے کا نقاب نظر آیا۔ سوار نے للکار کر کہا، ابن عمیرہ، اپنے بھائی کو آزاد کرانے کے لیے میں آ گئی ہوں۔ رافع نے پوچھا، کیا سپہ سالار نے تجھے اجازت دے دی ہے؟ خولہ بنت الازور نے کہا، اپنے بھائی کو قید سے چھڑانے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ اگر تو مجھے اپنے سواروں میں شامل نہیں ہونے دے گا تو میں اکیلی آگے جاؤں گی۔ رافع نے کہا، خدا کی قسم بنت الازور، میں تجھے اکیلا نہیں چھوڑوں گا، ہمارے ساتھ چل۔ یہ جوان سال عورت ساتھ چل پڑی۔ 100 رومی سوار زرار بن الازور کو گھوڑے پر اس حالت میں بٹھائے لے جا رہے تھے کہ ان کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے اور پاؤں اس طرح بندھے تھے کہ گھوڑے کے پیٹ کے نیچے سے رسی گزار کر دونوں ٹخنوں سے بندھی ہوئی تھی۔ رومی ان پر پھبتیاں کستے اور ان کا مذاق اڑاتے جا رہے تھے اور زرار چپ چاپ سنتے جا رہے تھے۔ ایک جگہ رستہ نشیب میں چلا جاتا تھا، اس کے دائیں بائیں علاقہ کھڈوں کا تھا۔ جب رومی اس نشیب میں سے گزر رہے تھے تو اچانک دائیں بائیں آگے اور پیچھے سے رافع کے سواروں نے ان پر حملہ بول دیا۔ رومیوں کے لیے یہ حملہ غیر متوقع تھا۔ وہ اس طرح جا رہے تھے جیسے میلے پر جا رہے ہوں۔ زرار کی بہن خولہ نے اپنے بھائی کو دیکھا تو اس نے رومیوں پر اسی طرح حملے شروع کر دیے جس طرح وہ پوری رومی فوج پر کر چکی تھی۔ رافع بھی ایسے ہی جوش میں تھے۔ ان کے سوار ہزاروں میں سے چنے ہوئے تھے۔ انہوں نے رومیوں کا ایسا برا حال کر دیا کہ ان میں سے جو مرے نہیں یا زخمی نہیں ہوئے تھے بھاگ اٹھے۔ خطرہ یہ تھا کہ رومی زرار کو قتل کر دیں گے۔ ان کی بہن تلوار اور برچھی چلاتی زرار تک پہنچ گئی۔ رومیوں نے ان کی یہ کوشش کامیاب نہ ہونے دی، لیکن رافع نے ایسا ہلہ بولا کہ رومی سوار بکھر گئے، پھر فردن فردن بھاگ اٹھے۔ سب سے پہلے زرار نے رافع سے ہاتھ ملایا اور جب بہن بھائی ملے تو وہ منظر رقت انگیز بھی تھا اور ولولہ انگیز بھی۔ بہن اپنے بھائی کے زخم دیکھنے کو بےتاب تھی۔ بعض مورخوں نے خولہ کے یہ الفاظ لکھے ہیں، میرے عزیز بھائی، میرے دل کی تپش دیکھ کس طرح تیرے فراق میں جل رہا ہے۔ بہن نے بےتابی سے کہا، اپنے زخم دکھاؤ زرار۔ زرار نے بہن سے کہا، مت دیکھو خولہ، اور یہ زخم مجھے بھی نہ دیکھنے دو، یہ زخم دیکھنے کا وقت نہیں۔ زرار نے رافع اور ان کے سواروں سے کہا، چلو دوستو، رومی کہاں ہیں؟ دمشق کے محاصرے کا کیا بنا؟ بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم اگلی ایک ساتھ میں بیان کریں گے۔